ایسا ہی دن ہوگا، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے. اگر بریڈ فورڈ آباد ہوگا، مجھے دیر ہو رہی، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے. ہے ہمارے بچے کو تیار کریں، جلدی جلدی اسکول بھیجنا ہے، اسکول بھیجنا ہے. یہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے. کوئی حل لے کے جا رہا ہے، کوئی سبزی لے کے جا رہا ہے، اور کوئی ٹوکری لے کے جا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی روٹی پکا رہی ہے، کوئی مکھن کا پیڑا بنا رہی ہے، کوئی دہی کو بلو کے اس میں سے مکھن نکال رہی ہے، کوئی لسی بنا رہی ہے، اور کوئی اپنے جانور کو چارہ ڈال رہا ہے، کوئی دکان کھول کے جھاڑو دے رہا ہے، کوئی تخت شاہی پر بیٹھنے کے لیے تاج پہن رہا ہے. کہیں دو لشکر آمنے سامنے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. پرندے گھونسلوں سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف کے، روز آتے ہیں، آج کچھ کھانے کو ملے گا. سورج بھی نکلا ہے، اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. چاند بھی ڈوبا ہے، اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں، انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے. آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے، اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے. ہمالیہ پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے. زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے مینوں کون ہلا سکتا ہے. دریا صحرا بکھرے ہوئے دریا، گرتے ہوئی آبشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے. ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی. دکاندار کو دکان بھول جائے گی، بادشاہ کو تخت بھول جائے گا، ماں کو اولاد بھول جائے گی، بیوی کو خامند کو بیوی بھول جائیں گے. مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے، یوں. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ابھی دودھ پلا رہی، ابھی لوریاں دے رہی، جو دھماکہ آئے گا یوں پھینکے گی کہ تو مرتا مر، میں بچاں. لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے. اور ایک خوفناک آواز، سورج پھٹتا جا رہا ہے، تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چاند بکھرتا جا رہا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی، پہاڑ روئی بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی. دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے. پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا. آج نہ رونے والا ہے، نہ دفنانے والا ہے، نہ کفنانے والا ہے. مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی کفنانے والا، نہ کوئی دفنانے والا. آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، خوبصورت بھی. یہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں. پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا. پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے. ہوئے 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 آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے. تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں. تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے. تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے. پھر اللہ کہے گا کون باقی، کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں. اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم اگ گئے. پھر اللہ کہے گا کون باقی، کہے گا اللہ اسرافیل اور میں. اسرافیل مر جائے، اسرافیل سور پھونک رو گے تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے. اور اسرافیل مرے گا. اب اوپر اللہ، نیچے اسرائیل. انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی، انہوں ٹنگا کم بھی جاندیاں در 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 در. اللہ پوچھے گا کون باقی، کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی. تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، ہوئے ہوئے ہوئے، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا،
پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. متکبر، تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا. آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے. تکبر صرف اللہ کی صفت ہے. ہو پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. بھائیو، یہ اس دنیا کا انجام ہے. یہاں سے اللہ کو پالو، پھر موج کرو، قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا. بس اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو. اس کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو. دنیا نے چھوٹ جانا ہے، آپ کی قبروں میں نہیں جائے گی. اولاد دفن کر کے واپس آئیں گے، کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے. ہم تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے والدین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں. یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں کے پہ فاتحہ پڑھنے. یاد بھی نہیں رہے گا کہ پیو دی قبر کتھے تے، اماں دی قبر کتھے. لہٰذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ. ففروا الی اللہ. اللہ کہتا ہے کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دوڑو. کمانے کے لیے سفر کرو، مجھے پانے کے لیے بھاگو. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مقابلہ کرو، دوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں گا، میں آگے بڑھ کے اللہ کی مغفرت اور جنت کو لوں گا. سابقوا سارعوا تنافسوا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. میرے بھائیو، زندگی کا اصل صحیح ٹریک ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ بناؤ. پھر کچھ کھویا کچھ پایا، یہ راستے کی چیزیں ہیں، ان کا یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتی ہیں. اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا، اللہ کو پا کے سب کچھ پا لیا. زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، یحییٰ بیٹے اللہ کے نبی، ایک کے سر پہ آرا چل گیا، ایک کو ذبح کر کے لٹا کے ذبح کر دیا گیا بکرے کی طرح، لیکن کامیاب ہیں جو کہ اللہ میں لگ گیا. کیسے اللہ دونوں باپ بیٹے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے. کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. یہ زکریا اللہ سے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جواب دیا، یا زکریا، اے زکریا. 1,24,000 میں صرف 9 نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں. 9 ان میں سے ایک آدم، یا آدم، نوح، یا نوح اہبت بسلام، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم. 8 پہلے اور 9 اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اب بیٹے سے بات شروع ہو گئی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. عزت اتنی کہ اللہ عرشوں سے نام لے کر بات کر رہا ہے، اور امتحان ایسا کہ باپ کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور بیٹے کو لٹا کے ذبح کر کے سر اگلا تھوڑا الگ کر دیا گیا. لیکن عزت کے سہرے دونوں باپ بیٹے کے حصے میں آئے. ذلت ناکامی انہیں قتل کرنے والوں پر آئی. کربلا کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس گئے. اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت ذبح ہو گئے.
کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی پہ بہہ گیا، سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پہ ذبح ہوگی۔ ان سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ جن کے نام حسن پیدا ہوئے، میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ حضرت علی کو بہادر جنگجو، انہوں نے نام رکھا حرب، لڑنے والا۔ آپ نے کہا نہیں، میرے بیٹے کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے پھر کہا حرب۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا یہ دو نام اللہ نے آج تک میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں ملے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیے گئے ہیں۔ جن کے نام اللہ رکھے، اللہ نے جن کے نام پسند فرمائے اپنے حبیب کی زبان پر، ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت کی سرداری ملے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ اوہ حسن چہرے، سر اور کمر پورا اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین سر، چہرہ، کمر اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جنہیں گود کھلایا، جنہیں ہاتھوں پہ اٹھایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا۔ عرب میں عیب تھا بچہ اٹھانا، عرب بچے کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے، گھر کے اندر بھی نہیں اٹھاتے تھے، گھر سے باہر تو جانا ناممکن تھا کسی عرب سردار کے لیے، اور دو جہان کے سردار بچوں کو یہاں نہیں یہاں اٹھانا میں کوئی معقول نظر آتا ہے، دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے۔ میرے نبی باہر نکلے تو حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا، حسین کو اس کندھے پہ بٹھایا ہوا، کندھوں پہ بٹھا کے باہر نکلے۔ ایک بدو پریشان ہو گیا جو انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی، یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو ان بچوں سے اتنا پیار ہے؟ ہم نے میں نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار۔ عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا حضرت میں نے اپنے ماں کو خراسان سے کندھے پہ بٹھایا، خراسان یہ جو ایران میں، اور میں مکہ پہنچا کندھے پہ بٹھا کے، سارا حج کرایا، تو میں نے ماں کا حق ادا کیا۔ انہوں نے کہا ولا ظفرتن واحدہ، تیری ماں تجھے سنبھالتے ہو جب تھک کے گہرے گہرے سانس لیتی تھی نا، ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں۔ ایک ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی تھی، تھکی ہوئی اور تنگ آئی ہوئی، کہا بچوں بولو سی یو پی سپ۔ تو بچے کہنے لگے مس سی یو پی تو کپ ہوتا ہے، کہا نہیں بولو سی یو پی سپ۔ تو انہوں نے بچوں نے پھر کہا مس سی یو پی کپ ہوتا ہے، میں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں سی یو پی سپ ہی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص آیا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، عبید اللہ بن عمر کے پاس، حضرت میں نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کے، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو انہوں نے کہا ولا طلقۃ واحدہ۔ طلقہ کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں، اور وہ بے شمار اٹھتی ہیں، تڑپا کے رکھ دیتی ہیں، اس ایک لہر کو طلقہ کہتے ہیں۔ ایک لہر، جو ایک لہر اٹھ کے چلی جاتی ہے اور پیچھے دوسری آ رہی ہوتی ہے، اس ایک لہر کو طلقہ کہتے ہیں۔ تو عبید اللہ بن عمر فرمانے لگے ابھی ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا، یعنی یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا حضرت میں نے اپنے ماں کو خراسان سے کندھے پہ بٹھایا، خراسان یہ جو ایران میں، اور میں مکہ پہنچا کندھے پہ بٹھا کے، سارا حج کرایا، تو میں نے ماں کا حق ادا کیا۔ انہوں نے کہا ولا ظفرتن واحدہ، تیری ماں تجھے سنبھالتے ہو جب تھک کے گہرے گہرے سانس لیتی تھی نا، ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہو، اتنا حق رکھا ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی سیرت پر، آپ نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو بھی عزت، اپنی اولاد کو بھی عزت دو۔ ماتحت کو عزت دینا یا چھوٹوں کو عزت دینا تو اس سے بھی بڑی بات بن جاتی، جو تمہاری جن کو قتل بھی کر دو تو تمہارے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا ہے۔ آپ نے کہا اپنی اولاد کو عزت دو، کہ ان کے اندر عزت بھرو گے تو وہ واپس آئے گی۔
جب ہر وقت ڈنڈا چڑھا ہوا ہے کتنا پڑھ لیا، کتنے اے آ گئے، کتنے بی آ گئے، کتنے سی آ گئے، جب ہر وقت ان کے سروں پہ یہ تلوار 3 سال کے بچے کو اسکول یہ مائیں ڈال دیتی ہیں، ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ 3 سال کا بچہ بھی اسکول جانے کے قابل ہوتا ہے، وہ تو ماں کی گود کے لیے ہوتا ہے۔ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے نماز پڑھنے کا نہ کہو، نماز جیسے فریضے کو جو سب سے زیادہ شریعت میں ہائی لائٹ ہوا ہے، 7 سال تک ہم نماز بھی نہ تو کیا کرو کہ پیار دو، چھاؤں دو، جھولی دو، گود دو۔ جو ماں 2 بچوں کو تنگ ہو کے اور جا کے اسکول پھینک آتی ہے کہ میری جان بخشی جائے، 30 بچوں کو ایک ٹیچر کیسے سنبھالے گا یا سنبھالے گی؟ اپنے بچوں کو اسکول ڈال دیا تو بیکن والوں کے پاس یا گرامر والوں کے پاس یا جتنے بھی اسکول ہیں ان کے پاس تو محبت کوئی نہیں، وہ تو ایک ڈیل ہو رہی ہے۔ ہمارے اسکول کے ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ کاروبار بن چکا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہمارا نظام تعلیم نہیں ہے، ہمارے تعلیمی ادارے تو کاروبار بن چکے ہیں، ہمارے ڈاکٹر تاجر بن چکے ہیں۔ جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسے ایک لطیفہ ہے کہ اچھا اوپر سے تنخواہیں تھوڑی، ایک 40 بچے 30 بچے 20 بچے پکڑا دیے، ایک چی کر رہا ہے، ایک باں کر رہا ہے، کوں کر رہا ہے، کہیں کر رہا ہے، وہ بیچارے کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی ہے، تو ماں کہتی میں نے بیکن میں ڈال دیا، بس ہوں ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، وہ تیرے سر پہ لتر مارے گا بڑا ہوتا۔ ایک ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی تھی، تھکی ہوئی اور تنگ آئی ہوئی، کہا بچوں بولو CUP سپ، تو بچے کہنے لگے مس CUP تو کپ ہوتا ہے، کہ نہیں بولو CUP سپ۔ تو بچوں نے پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے، انہوں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ سب والدین بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ بیٹھا، میرے نبی خود کیسے عزت دیتے تھے؟ یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے، بیچ میں 2 گھر ہیں، تیسرا کا چوتھا گھر حضرت فاطمہ کا، اور آنا جانا کبھی کبھی نہیں ہے، ہر دوسرے تیسرے دن آنا ہے، روز بھی آنا ہے، چونکہ 7 تو گھر ہیں۔ اور آپ کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا، جس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف۔ فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ایسے خوبصورت فضائل تو کسی کو نہیں ملے۔ میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فاطمہ تو، میں، یہ دونوں، یہ علی، ہم 5 قیامت میں اکٹھے ہوں گے۔ میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ انٹر ہوتی ہیں، ہم سب والدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ انالیسس کریں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ پروٹوکول دیتے ہیں، اور عام طور پر بیٹے کو پروٹوکول زیادہ ملتا ہے، بیٹی کو تو ملتا ہی کوئی نہیں، وہ تو شروع سے ہی بیچاری رگڑے کھاتی۔ حضرت فاطمہ انٹر ہوئیں، آپ کی نظر پڑی، آپ کھڑے ہو جاتے، تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہونا بھی چاہیے، کوئی ادب ہے، احترام ہے، یہ ہمارا ایک کلچر ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن میرے نبی کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے۔ تو اب میں نے لگام لگی، میں جا نہیں سکتا، وہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے پکڑے یوں تشریف لاتے، اور پہلے کہتے بیٹھو یہاں، پہلے حضرت فاطمہ کو بیٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جو آپ نے شاید کبھی نہیں سنے ہوں۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس سے میرے نبی کی عظمت کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن مجھے راستہ تو نہیں ملتا کہ میں نے زندگی کیسے گزارا۔ ہم اپنے نبی کو بیان بھی کرتے ہیں تو معجزات کو بیان کرتے ہیں، جو ہمارے لیے اس میں عظمت تو موجود ہے، ایمان عقیدہ تو موجود ہے، لیکن رہبری تو یہاں سے ملے گی جو میں آپ کو نبی کی لائف بتا رہا ہوں۔ کھڑے ہو جاتے، اور حضرت فاطمہ بھی اپنے ابا کے ساتھ یہی کرتی تھی۔ پھر اولاد کا بھی
کہ جو ہی اللہ کے نبی انٹر ہوتے، وہ بیٹھی ہیں، وہ لیٹی ہیں، وہ کوئی کام کر رہی ہیں، ایک دم بجلی کی تیزی کے ساتھ جاتی، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتی، پھر ہاتھ نہیں چھوڑتی تھی، ہاتھ پکڑے 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 پہلے اپنے حبیب والد کو بٹھاتی، پھر اس کے بعد خود بیٹھتی تھیں۔ میرا نبی چھوٹوں سے یوں کر کے دکھا گیا۔ آپ بڑے افسر اگر چھوٹوں کو عزت دیں گے تو آپ کے دفتر جھوٹ سے پاک ہو جائیں گے، آپ کے دفتر منافقت سے پاک ہو جائیں گے، آپ کے دفتر خوشامد سے پاک ہو جائیں گے، غلط فیصلوں سے پاک ہو جائیں۔ جب آپ کو کوئی مشورہ دینے والا صحیح مشورہ ہی نہیں دے گا تو آپ پر وحی تو آتی نہیں کہ آپ صحیح فیصلے کریں۔ ہمارے فیصلے کتنے غلط ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں، کیونکہ آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے دفتروں میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے ایڈیٹوریم میں بیٹھے ہیں، کانفرنس بھی ٹھنڈے ایڈیٹوریم میں ہے، تو چکوالج کی ہو رہا ہے تو انہوں کی پتا، جہاں پانی کی بوند نہیں مل رہی، اوپر سے نظام ہو خوش آمد والا، تو تباہی ہے۔